بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، بچوں کی 4 بنیادی ضروریات ایسی حقیقت ہیں جنہیں پورا کرنا ہر والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ صرف پرورش نہیں بلکہ اولاد کا حق اور ماں باپ کا فرض ہے۔ اگر آج ان حقوق کو نظر انداز کیا گیا تو کل پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ یاد رکھیں، بچوں کی صحیح تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے اور ان کی پہلی اور سب سے اہم ضرورت وہ ہے جسے اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، کیا ہم واقعی اس دن کے لیے تیار ہیں جب ہمیں احساس ہو کہ ہم نے سب کچھ کیا سوائے اس کے جو سب سے زیادہ ضروری تھا؟ بچوں کی 4 بنیادی ضروریات کوئی اضافی چیزیں نہیں ہوتی، نہ ہی یہ کسی خاص طبقے، کسی خاص خاندان یا کسی خاص حالات کے ساتھ مشروط ہے۔ یہ ہر بچے کا حق ہے اور ان 4 بنیادی ضروریات کو پورا کرنا والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری اگر وقت پر ادا نہ کی جائے تو اس کا بوجھ خاموشی سے جمع ہوتا رہتا ہے اور ایک دن وہ بوجھ ہمیں خود اٹھانا پڑتا ہے۔ بحیثیت والدین ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ بچے خود سنبھل جائیں گے، وقت سب کچھ ٹھیک کر دے گا، مگر وقت ان خلا کو نہیں بھرتا جو بچوں کی 4 بنیادی ضروریات پوری نہ ہونے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر آج ہم ان 4 بنیادی ضروریات کو نظر انداز کیا تو کل ہمیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی، اور وہ قیمت صرف الفاظ میں نہیں بلکہ دل کے دکھ، ذہنی تکلیف اور ٹوٹے ہوئے رشتوں کی صورت میں ادا کرنی پڑے گی۔ کیونکہ جب بچوں کی 4 بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو بچہ صرف ضدی یا نافرمان نہیں بنتا، وہ اندر سے خالی ہو جاتا ہے، اور یہ خلا کسی چیز سے نہیں بھرتا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ بچوں کی 4 بنیادی ضروریات امیر یا غریب ہونے سے نہیں بدل جاتی۔ ہر بچہ، چاہے وہ کسی جھونپڑی میں پل رہا ہو یا کسی بڑے گھر میں، انہیں 4 بنیادی ضروریات کے ساتھ اس دنیا میں آتا ہے۔ ان ضروریات کو پورا کرنا نہ احساس ہے نہ مہربانی، بلکہ یہ والدین کا فرض ہے اور بچے کا حق ہے، کیونکہ اگر یہ 4 بنیادی ضروریات آج پوری نہ ہوئی تو کل جو درد ملے گا اس کی ذمہ داری بھی ہمیں ہی اٹھانی ہوگی۔ محترم ناظرین، ہر بچہ، چاہے وہ کسی بھی طبقے، کسی بھی اسکول، کسی بھی معاشی پس منظر سے تعلق رکھتا ہو، اس کی زندگی میں کچھ ایسی بنیادی ضروریات ہوتی ہیں جو نظر تو نہیں آتی، مگر ان کے اثرات اس کی پوری شخصیت پر گہرے نقش چھوڑتی ہیں۔ ہم اکثر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اگر ہم نے بچے کو اچھا کھانا دے دیا، مہنگے کپڑے پہنا دیے، جدید اور ٹریننگ کھلونے لا کر دے دیے، اچھے اسکول میں داخلہ دلوا دیا اور وقفے سے تفریح بھی کروا دی تو ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ بظاہر یہ سب چیزیں بہت اہم لگتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان سب کے باوجود والدین کو اکثر یہ شکایت رہتی ہے کہ نہ جانے بچے کے رویے میں اچانک یہ تبدیلی کیوں آ گئی ہے۔ جو بچہ کل تک فرما بردار تھا، پڑھائی میں دلچسپی لیتا تھا، آج وہ ضدی کیوں ہو گیا؟ اس کا دل پڑھائی سے کیوں اچانک اچاٹ ہو گیا؟ اس کی زبان میں تلخی کیوں آ گئی؟ اس کے رویے میں غصہ اور بدتمیزی کیوں نظر آنے لگی؟ والدین حیران ہوتے ہیں کہ ہم تو سب کچھ کر رہے ہیں، پھر کمی کہاں رہ گئی؟ اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ والدین انجانے میں بچوں کی چند ایسی بنیادی ضروریات کو نظر انداز کر دیتے ہیں جن کا تعلق صرف جسم سے نہیں بلکہ دل،
اور ذہن سے بھی ہوتا ہے، اور انہیں نظر انداز کی گئی ضروریات کا اثر آہستہ آہستہ بچے کی شخصیت میں واضح ہونے لگتا ہے۔ بچوں کی اصل نشو و نما صرف تعلیم، کھانے پینے یا سہولیات سے نہیں ہوتی، بلکہ اس وقت مکمل ہوتی ہے جب ان کی جسمانی اور جذباتی دونوں ضروریات کو متوازن طریقے سے پورا کیا جائے۔ بچہ صرف وہ نہیں ہوتا جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کے اندر ایک احساس دل، ایک نازک ذہن اور ایک ایسی دنیا ہوتی ہے جو ہماری توجہ، ہمارے رویے اور ہمارے الفاظ سے بہت گہرے طور پر متاثر ہوتی ہے۔ والدین اکثر یہ سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں کہ بچے کے اندر ہونے والی تبدیلیاں کسی ایک دن میں نہیں آتی، بلکہ یہ آہستہ آہستہ خاموشی سے پروان چڑھتی ہیں، یہاں تک کہ ایک دن وہ رویوں کی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تب ہمیں لگتا ہے کہ شاید بچہ بگڑ گیا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ اپنی کسی پوری نہ ہونے والی ضرورت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ ان بنیادی ضروریات میں سب سے پہلی اور سب سے اہم ضرورت جذباتی ضرورت ہے، جسے اکثر والدین سب سے زیادہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بچے کی شخصیت، اس کا اعتماد، اس کا خود سے اور دنیا سے تعلق، سب کچھ اسی جذباتی بنیاد پر قائم ہوتا ہے جو بچپن میں رکھی جاتی ہے۔ جذباتی ضرورت کوئی ایک چیز نہیں، بلکہ اس کے کئی پہلو ہیں، اور ان میں سب سے پہلا پہلو ہے وارمٹ، یعنی محبت، قربت اور اپنائیت کا احساس۔ وارمٹ سے مراد صرف یہ نہیں کہ بچے کو کھلونے دے دیے جائیں یا اس کی خواہشات پوری کر دی جائیں، بلکہ اس وارمٹ وہ ہے جو بچے کو سینے سے لگا کر اسے محسوس کروا کر دی جاتی ہے کہ وہ محفوظ ہے، وہ قابل محبت ہے اور وہ اہم ہے۔ ہم اکثر محبت کو صرف چھوٹے بچوں تک محدود کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی بچہ بڑا ہونے لگتا ہے، ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اب اسے گود گلے لگانے یا پیار کی ضرورت نہیں رہی، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ چاہے بچہ 10 سال کا ہو، 15 سال کا ہو یا 20 سال کا ہو، اسے اپنے والدین کی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے جتنی ایک چھوٹے بچے کو ہوتی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں یا کسی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں تو ہمیں کسی اپنے کے گلے لگنے سے سکون ملتا ہے۔ یہی سکون بچے بھی چاہتے ہیں، اگر وہ اکثر اسے لفظوں میں بیان نہیں کر پاتے۔ ان کا غصہ، ان کی بدتمیزی، ان کی ضد دراصل اسی کمی کا اظہار ہوتی ہے۔ اگر ایسے لمحے میں والدین صرف ایک لمحے کے لیے رک جائیں، بچے کو ڈانٹنے یا نصیحت کرنے کے بجائے اسے اپنے قریب بلا کر خاموشی سے گلے لگا لیں، تو بہت سے مسائل وہیں پگھلنے لگتے ہیں۔ یہ کوئی کمزوری نہیں، بلکہ بچے کے لیے ایک طرح کی تھراپی ہے جس کا وہ حقدار ہے۔ محبت، گلے لگانا، پیار سے بات کرنا اور سراہنا بچے کے دل کو وہ طاقت دیتا ہے جو کوئی کھلونا یا تحفہ نہیں دے سکتا۔ محترم ناظرین، جذباتی ضرورت کا دوسرا اہم پہلو ہے احترام۔ بدقسمتی سے ہم میں سے بہت سے والدین لاشعوری طور پر بچوں سے اس انداز میں بات کرتے ہیں جو ان کی عزت نفس کو مجروح کر دیتا ہے۔ غصے میں کہے گئے جملے، طنزیہ الفاظ یا حکم دینے والا لہجہ بچے کے دل میں گہرے زخم چھوڑ جاتا ہے۔ جب ہم بچے کو بار بار یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ کمتر ہے، ناسمجھ ہے یا اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں، تو آہستہ آہستہ وہ خود کو واقعی ایسا ہی سمجھنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، بچہ وہی بنتا ہے جو ہم اسے محسوس کرواتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں
کہ ہمارا بچہ ایک با اعتماد، باوقار اور کامیاب انسان بنے تو ہمیں آج ہی اس کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرنا ہوگا جو ہم ایک باعزت بالغ انسان کے ساتھ رکھتے ہیں۔ معاشرہ جس عزت کے ساتھ ایک بڑے انسان سے بات کرتا ہے، اگر ہم وہی عزت اپنے بچے کو دینا شروع کر دیں تو وہ خود کو اسی مقام کے قابل سمجھنے لگے گا۔ جذباتی ضرورت کا تیسرا اور نہایت اہم پہلو ہے اعتماد۔ بچے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کے والدین اس پر یقین کرتے ہیں۔ جب بچے کو ہر بات پر شک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی بات سنے بغیر فیصلے کر لیے جاتے ہیں یا اس سے بار بار ثبوت مانگا جاتا ہے، تو اس کے دل میں یہ احساس جڑ پکڑ لیتا ہے کہ میرے ماں باپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں۔ یہی عدم اعتماد بچے کو جھوٹ بولنے، باتیں چھپانے اور والدین سے دور ہونے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر بچہ غلطی بھی کر رہا ہے تو ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ غلطی کیوں کر رہا ہے، اس کے پیچھے کون سا خوف یا دباؤ ہے۔ شک اور ڈانٹ سے مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ اعتماد وہ پل ہے جس پر چل کر بچہ اپنے والدین کے قریب آتا ہے، اور یہ پل تب ہی بنتا ہے جب والدین سننے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ یہ تمام جذباتی پہلو مل کر بچے کی پہلی اور سب سے بنیادی ضرورت کو تشکیل دیتی ہیں۔ اگر یہاں کمی رہ جائے تو باقی سب کوششیں، چاہے وہ تعلیم کی ہوں یا سہولتوں کی، اپنا پورا اثر نہیں دکھا پاتی۔ جذباتی ضرورت کے بعد بچوں کی دوسری بنیادی ضرورت جسمانی ضرورت ہوتی ہے، جسے اکثر ہم بہت سادہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ بچے کے رویے، مزاج اور ذہنی سکون کا اس سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جسمانی ضرورت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ بچے کو کھانا دے دیا جائے یا وہ بیمار نہ ہو، بلکہ اس میں بچے کی پوری روٹین شامل ہوتی ہے۔ اس کا چلنا پھرنا، دوڑنا کھیلنا، پسینہ بہانا، تھکنا، پھر سکون سے سونا اور تازہ دم ہو کر جاگنا۔ آج کے دور میں بچوں کی زندگی بہت حد تک محدود ہو چکی ہے۔ اسکرینز، موبائل، ٹیبلیٹ اور ٹی وی نے بچوں کی فطری حرکت کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا ہے۔ بچے گھنٹوں ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں، جس کا اثر نہ صرف ان کے جسم پر بلکہ ان کے مزاج پر بھی پڑتا ہے۔ جب بچے کے جسم کو حرکت نہیں ملتی تو اس کی توانائی اندر ہی اندر جمع ہو کر غصے، چڑچڑے پن اور بے چینی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، اور ہم اسے بدتمیزی یا ضد سمجھ بیٹھتے ہیں۔ بچے کا روزانہ کھیلنا، بھاگنا، دوڑنا اور حرکت کرنا اس کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کھانا پینا۔ کھیل بچے کے لیے محض تفریح نہیں بلکہ ایک قدرتی علاج ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے اندر کے دباؤ کو نکالتا ہے، سیکھتا ہے، ہنستا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو پہچانتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اکثر بچوں کو چار دیواری میں قید کر دیتے ہیں، ان کے گندے ہونے سے ڈرتے ہیں، ان کے شور سے گھبراتے ہیں اور انہیں کھیلنے کے بجائے خاموش بیٹھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ خاموشی وقتی سکون تو دے دیتے ہیں، مگر اس کے اثرات بعد میں بچے کے رویے میں سامنے آتے ہیں۔ بچے کو روزانہ مناسب وقت کھیل کے لیے دینا چاہیے، وہ گھر کے اندر ہو یا باہر۔ اس کی جسمانی اور ذہنی صحت دونوں کے لیے ضروری ہے۔ جسمانی ضرورت کا ایک نہایت اہم حصہ نیند ہے، جسے ہم یا تو بہت کم اہمیت دیتے ہیں یا حد سے زیادہ۔ بہت سے بچے نیند کی کمی کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ رات دیر تک جاگتے ہیں، موبائل یا ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں اور صبح جلدی اسکول جانا ہوتا ہے۔ ایسے بچے دن بھر سست، چڑچڑے اور بے دلی محسوس کرتے ہیں۔ دوسری طرف
کچھ والدین اپنی سہولت کے لیے بچوں کو ضرورت سے زیادہ سونے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے کام سکون سے کر سکیں۔ 10 سے 12 گھنٹے سے زیادہ سونا بھی بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے جسمانی ایکٹیویٹیز کم ہو جاتی ہیں اور بچے کا روٹین بگڑ جاتا ہے۔ متوازن نیند وہ ہے جو بچے کو تازگی دے، نہ کہ سستی اور بوجھل پن۔ خوراک بھی جسمانی ضرورت کا ایک اہم ستون ہے۔ آج کے دور میں بیکری، فاسٹ فوڈ اور فریج کی گئی اشیاء ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکی ہیں۔ کباب، سموسے اور دیگر پر ایسڈ فوڈز بچوں کو فوری خوشی تو دے دیتے ہیں، مگر غیر صحت بخش اجزاء آہستہ آہستہ بچے کے جسم اور دماغ کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کی روزمرہ خوراک میں تازہ گھر کا بنا ہوا کھانا شامل کریں۔ پروٹین، فائبر، کیلشیم، منرل اور صحت مند چکنائیاں بچے کی نشو و نما کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر بچے کو کبھی بیکری یا باہر کی چیزوں کا دل چاہے تو بہتر ہے کہ وہ گھر پر صاف ستھرے انداز میں تیار کر کے دی جائیں، تاکہ بچے کی صحت بھی متاثر نہ ہو اور اس کی خواہش بھی پوری ہو جائے۔ جسمانی صحت کا براہ راست تعلق بچے کی ذہنی کارکردگی سے بھی ہوتا ہے۔ جو بچے مناسب خوراک لیتے ہیں، وقت پر سوتے ہیں اور روزانہ حرکت میں رہتے ہیں، ان کی یادداشت بہتر ہوتی ہے، توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے اور وہ سیکھنے میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ اس کے برعکس کمزور خوراک، بے ترتیب نیند اور جسمانی سرگرمی بچے کو ذہنی طور پر بھی سست بنا دیتے ہیں۔ والدین اکثر شکایت کرتے ہیں کہ بچہ پڑھائی میں دھیان نہیں دیتا، حالانکہ اصل مسئلہ اس کی روزمرہ روٹین میں چھپی ہوتی ہے۔ اگر بچے کی جسمانی ضروریات پوری کر دی جائیں تو بہت سے تعلیمی مسائل خود بخود کم ہو جاتے ہیں۔ بچے کی جسمانی ضرورت میں اس کی صحت کا عمومی خیال رکھنا بھی شامل ہے، جیسے صاف ستھرا ماحول، مناسب لباس اور موسم کے مطابق دیکھ بھال۔ یہ سب چیزیں مل کر بچے کے اندر ایک احساس تحفظ پیدا کرتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ خود کو زیادہ پرسکون محسوس کرتا ہے۔ جب بچہ جسمانی طور پر مطمئن ہوتا ہے تو وہ جذباتی اور ذہنی طور پر بھی زیادہ متوازن ہوتا ہے۔ والدین کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جسمانی ضرورت کو نظر انداز کر کے ہم بچے سے اچھے رویے کی توقع نہیں کر سکتے۔ یہ دوسری بنیادی ضرورت اگر صحیح طرح پوری ہو جائے تو بچے کے اندر ایک فطری توازن پیدا ہو جاتا ہے جو اسے آگے کی ضروریات کے لیے بھی تیار کرتا ہے۔ محترم ناظرین، بچوں کی تیسری بنیادی ضرورت ذہنی اور فکری ضرورت ہوتی ہے، جسے ہم عموماً سب سے کم اہمیت دیتے ہیں، حالانکہ یہی وہ ضرورت ہے جو بچے کو سوچنے، سمجھنے، سوال کرنے اور اپنی رائے بنانے کے قابل بناتی ہے۔ اکثر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ذہنی نشو و نما صرف اسکول، کتابوں اور نصاب کے ذریعے ہوتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بچے کی اصل گھر کے نیچر گروتھ ماحول سے شروع ہوتی ہے۔ بچہ جو کچھ سنتا ہے، جو کچھ دیکھتا ہے، جن موضوعات پر بات کرتا ہے اور جس انداز میں اس سے گفتگو کی جاتی ہے، وہ سب اس کے ذہن کو شکل دیتے ہیں۔ اگر گھر کا ماحول خاموش، بے جان اور صرف احکامات پر مبنی ہو تو بچے کا ذہن بھی آہستہ آہستہ محدود ہو جاتا ہے، اور اگر گھر میں گفتگو، سوال جواب اور خیالات کے تبادلے کی فضا ہو تو بچہ فطری طور پر ذہن پر اعتماد اور باخبر بنتا ہے۔ ذہنی ضرورت کا سب سے اہم پہلو بچے سے بات کرنا، مگر صرف میننگ فل بات کرنا نہیں، بلکہ گفتگو کرنا،
آج کے دور میں والدین کے پاس بچوں کے لیے وقت کم ہوتا جا رہا ہے۔ موبائل فون، مصروفیات اور ذمہ داریوں کے درمیان ہم بچوں سے صرف اتنی بات کرتے ہیں جتنی ضروری ہو، جیسے ہوم ورک، کیا اسکول کیسا تھا، کھانا کھا لیا۔ اس سے آگے ہم کم ہی جاتے ہیں، حالانکہ بچے کو ان سوالات سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس کے خیالات سنے، اس کے سوالوں کو اہمیت دے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کرے۔ گھر میں اگر یہ معمول بن جائے کہ سب افراد ایک جگہ بیٹھ کر چائے، کافی یا سادہ سی چائے کے ساتھ گفتگو کریں تو یہ بچے کے ذہن کے لیے ایک بہترین تربیت گاہ بن جاتی ہے۔ بچوں کے ساتھ مختلف موضوعات پر بات کرنا ان کی سوچ کو وسعت دینا ہے۔ روز مرہ کے حالات، موجودہ مسائل، اخلاقی اقدار، سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط جیسے موضوعات بچے کے ذہن میں ایک فریم ورک بناتی ہیں جس کی بنیاد پر وہ مستقبل میں فیصلے کرنا سیکھتا ہے۔ اسی طرح بچوں کو کہانیاں سنانا، خاص طور پر انبیاء کرام علیہم السلام کی کہانیاں، صحابہ کرام کے واقعات، تاریخ کے اہم لمحات اور سادہ انداز میں سائنسی حقائق کو بیان کرنا بچے کے تجسس کو اور امیجنیشن کو بڑھاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف کتابیں نہیں سکھاتی بلکہ زندگی کا شعور دیتی ہیں۔ جب بچہ ان موضوعات پر بات کرتا ہے تو وہ صرف سن نہیں رہا ہوتا بلکہ سوچ رہا ہوتا ہے، سوال کر رہا ہوتا ہے اور اپنے ذہن میں رابطہ قائم کر رہا ہوتا ہے۔ ذہنی ضرورت کا ایک اور اہم حصہ بچے کی کمیونیکیشن کل ہے۔ بچے کیسے بات کرتا ہے، اپنی بات کیسے بیان کرتا ہے، اختلافات رائے کو کیسے پیش کرتا ہے، یہ سب گھر کے ماحول سے سیکھتا ہے۔ اگر گھر میں بچے کو بولنے کا موقع نہ ملے، اس کی بات کاٹ دی جائے یا اسے فوراً خاموش کر دیا جائے تو وہ یا تو بہت چپ ہو جاتا ہے یا پھر بات کرنے کا سلیقہ ہی کھو بیٹھتا ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بچوں کی ان تمام بنیادی ضروریات کو سمیٹتے ہوئے آخری اور نہایت اہم نقطے کی طرف آتے ہیں جو دراصل ان سب کا عملی نتیجہ اور خلاصہ ہے۔ جب بچے کی جذباتی، جسمانی اور ذہنی ضروریات پوری ہوتی ہیں تو اس کے اندر ایک فطری توازن پیدا ہو جاتا ہے اور یہی توازن اسے ایک مضبوط، پر اعتماد اور خوش مزاج انسان بناتا ہے۔ اکثر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کا بگڑنا صرف بچے کی اپنی غلطی ہوتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر صورتوں میں بچوں کے رویے کی جڑیں والدین کی بے خبری یا لاشعوری کوتاہیوں میں چھپی ہوتی ہیں۔ بچہ وہی زبان بولتا ہے جو وہ سنتا ہے، وہی رویہ اپناتا ہے جو وہ دیکھتا ہے اور وہی احساسات ساتھ اپنے اندر سمیٹتا ہے جو اسے ملتی ہیں۔ اگر والدین وقت پر یہ سمجھ لیں کہ بچے کی ضد، غصہ، بدتمیزی یا پڑھائی سے دوری کی کسی اندرونی کمی کا اظہار ہے تو وہ ان مسائل کو سزا یا ڈانٹ کے بجائے سمجھداری اور شعور سے حل کر سکتے ہیں۔ بچے کو بار بار درست کرنے کے بجائے اگر ہم اپنے رویے، اپنے الفاظ اور اپنے طرز تربیت پر نظر ڈالیں تو ہمیں اکثر جواب وہی مل جاتا ہے۔ والدین کا مزاج، ان کا رد عمل، ان کا صبر اور ان کی توجہ بچے کی شخصیت کی بنیاد بنتی ہے۔ جو والدین بچوں کو وقت دیتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں اور ان پر اعتماد کرتے ہیں، وہ دراصل ایک صحت مند اور مضبوط نسل کی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کامل والدین کوئی نہیں ہوتا، غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں، مگر اصل فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں
یا نہیں۔ اگر آج ہمیں اپنے بچے کے رویے میں کوئی منفی تبدیلی نظر آ رہی ہے تو اسے مسئلہ سمجھنے کے بجائے ایک اشارہ سمجھے جو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں بچے کی کوئی بنیادی ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ ناظرین کرام، رب تعالی سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، نیک اولاد عطا فرمائے، بچوں کی اچھی تربیت کرنے والا بنائے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، کمنٹ باکس میں درود پاک لکھ کر میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔